جدید فزکس کا سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ اگر آپ ایک صوفے جتنی چیز کو بھی روشنی کی رفتار پر ٹیلی پورٹ کریں تو مادہ انرجی میں بدلتے ہی اتنا بڑا جوہری دھماکہ ہوگا جو پورے شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دے۔ تو پھر 3000 سال پہلے یمن کے شاہی محل میں رکھا ملکہ بلقیس کا ٹنوں وزنی سونے کا تخت بغیر کسی دھماکے، بغیر کسی شعلے اور بغیر 1 انچ کی تباہی کے 1500 کلومیٹر دور بیت المقدس میں کیسے نمودار ہو گیا، وہ بھی پلک جھپکنے سے پہلے؟ سائنسدان کہتے ہیں یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ فزکس کے بنیادی قوانین کے خلاف ہے۔ لیکن فزکس کا ایک اور خفیہ قانون ہے جسے آبزرور ایفیکٹ کہا جاتا ہے، جہاں انسانی نگاہ مادی دنیا کے قوانین کو بدل دیتی ہے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کریں، اس سے پہلے کہ تمہاری نگاہ لوٹے، لانے والے نے سیکنڈ کا نواں حصہ مانگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مادہ ہوا میں نہیں اڑا رہے تھے، وہ کائنات کے سورس کوڈ کو ہیک کر کے اسپیس اور ٹائم کو ایک کاغذ کی طرح آپس میں موڑ رہے تھے۔ ایف ٹی وی کی اس اسپیشل ڈاکیومنٹری میں ہم صدیوں پرانی کہانیاں دہرانے نہیں آئے، ہم اس الٹیمیٹ کائناتی ٹیکنالوجی کا پردہ چاک کریں گے جسے قرآن علم من الکتاب کہتا ہے اور جدید سائنس کوانٹم انفارمیشن تھیوری۔ اپنے دماغ کو تھام لیجئے کیونکہ جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ آپ کی حقیقت کو بدل دے گا۔ جب دربار میں ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا چیلنج ہوا تو وہاں 2 مختلف سائنسی سوچوں کا مقابلہ تھا۔ پہلا دعویٰ ایک جن نے کیا جس نے دربار ختم ہونے تک کا وقت مانگا۔ اگر ہم اسے جدید کائناتی پیمانے یعنی کارڈیشین سکیل پر دیکھیں تو اس جن کے پاس صرف مادی طاقت اور کائنیٹک انرجی تھی جس سے وہ روشنی کی رفتار کے قریب سفر کر کے تخت کو لا سکتا تھا۔ لیکن اس مادی طاقت کے ساتھ فزکس کا ایک بڑا تضاد آڑ آتا ہے۔ اگر ٹنوں وزنی تخت روشنی کی رفتار سے فضا میں سفر کرتا تو ہوا کی رگڑ یعنی ایئر ریزسٹنس سے اتنا شدید حرارتی طوفان پیدا ہوتا جو یمن سے بیت المقدس تک سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا۔ مادی طاقت کائنات کے اس قانون کے سامنے فیل ہو گئی، اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مادی طریقے کو مسترد کر دیا۔ تب دربار میں وہ دوسرا شخص کھڑا ہوا جس نے پلک جھپکنے کا دعویٰ کیا۔ اس نے تخت کو ہوا میں اڑایا ہی نہیں بلکہ فزکس کی سب سے ماڈرن تھیوری استعمال کی جسے کوانٹم انفارمیشن تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق یہ پوری کائنات اصل میں مٹی، پتھر یا ایٹم سے نہیں بنی بلکہ یہ کائنات بنیادی طور پر صرف ایک ڈیٹا یا کوڈ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کمپیوٹر یا موبائل کی اسکرین پر نظر آنے والی ہر تصویر کے پیچھے صرف 0 اور 1 کا ایک سافٹ ویئر کوڈ ہوتا ہے۔ اس شخص نے تخت کو جسمانی طور پر ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس نے دراصل کائنات کے اس سافٹ ویئر یعنی سورس کوڈ تک رسائی حاصل کی جہاں اس تخت کا پورا ڈیٹا موجود تھا۔ اس نے یمن میں موجود تخت کو وہیں چھوڑا، اس کا سارا ڈیٹا وہاں سے کاپی کیا اور پلک جھپکنے سے پہلے بیت المقدس کے دربار میں پیسٹ کر دیا۔ یہ کائنات کی تاریخ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ڈیجیٹل کاپی پیسٹ تھا، جہاں تخت نے کوئی مادی سفر کیا ہی نہیں بلکہ صرف اس کا ڈیٹا 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہاں شفٹ ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ روشنی کی رفتار کی حد بھی ٹوٹ گئی اور کائنات میں کوئی تباہی یا دھماکہ بھی نہیں ہوا کیونکہ مادی سفر کا وجود ہی ختم ہو چکا تھا۔ یمن کے تخت کا دربار میں اس طرح اچانک رینڈر ہونا کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ اس دربار میں موجود جنات کی ٹیکنالوجیکل شکست تھی۔ تصور کریں 3000 سال پرانے ایک ایسے دربار کا جو کوئی عام شاہی دربار نہیں بلکہ اس زمین کا سب سے ایڈوانسڈ کمانڈ سینٹر تھا، ایک ایسی جگہ جہاں اگلی صفوں میں انسان بیٹھے تھے، پرندوں اور جانوروں کے لشکر پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے اور ان سب کے پیچھے کائنات کی سب سے سرکش اور خطرناک مخلوق یعنی جنات کے دیو ہیکل قبیلے سر جھکائے کھڑے تھے۔ جیسے ہی وہ ٹنوں وزنی سونے کا تخت سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دربار کے بیچوں بیچ نمودار ہوا، وہاں موجود جنات کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جن جو چند لمحے پہلے اپنی مادی طاقت اور روشنی کی رفتار پر ناز کر رہا تھا وہ اب انسان کے اس الٹیمیٹ علم کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ جنات جو مٹی کے بجائے تپتی ہوئی آگ یعنی پلازما انرجی سے بنے ہیں، ان کے لیے یہ منظر ایک بہت بڑا ذہنی جھٹکا تھا کیونکہ ان کی پوری مادی طاقت ایک ہی پلک جھپکنے میں 0 ہو چکی تھی۔ انسان نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کائنات کے سافٹ ویئر کا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑا سسپینس سامنے آتا ہے، جو مخلوق خود انرجی سے بنی ہو، جو دیواروں کے آر پار جا سکتی ہو، جسے عام انسان دیکھ بھی نہ سکتا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دربار میں بیٹھ کر ان لاکھوں جنات کو کنٹرول کیسے کرتے تھے، وہ انہیں قید کیسے رکھتے تھے؟ بات کی جائے جدید سائنس کی تو یہ کہتی ہے کہ کسی بھی انرجی یا ریڈیشن کو قابو کرنے کے لیے آپ کو اس کی فریکوینسی کو ہیک کرنا پڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کائنات کا وہ علم تھا جس سے وہ ان جنات کی پلازما انرجی کو ایک مخصوص فریکوینسی لاک میں جکڑ لیتے تھے۔ اگر کوئی جن بغاوت کی کوشش کرتا تو اسی دربار سے ایک کمانڈ جاری ہوتی جو اس جن کے پورے انرجی سسٹم کو جام کر دیتی تھی، جسے روایات میں جنات کا جل جانا یا قید ہونا کہا گیا ہے۔ یہ کوئی جادوئی زنجیریں نہیں تھی، یہ فزکس کی وہ آخری حد تھی جہاں انرجی کو ڈیٹا کے ذریعے غلام بنا لیا گیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے دربار میں اپنے عصا یعنی لاٹھی کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ اب ذرا اس منظر کے ڈارک سسپینس کو محسوس کریں۔ دن گزرے، ہفتے گزرے اور مہینے گزر گئے۔
وہ جنات جو دیواروں کے آر پار دیکھ سکتے ہیں، جو انسانوں کی نظروں سے غائب رہ کر زمین کے چپے چپے کی خبر لاتے ہیں، جو خود کو غیب کے علم کا دعوے دار سمجھتے تھے، وہ مہینوں تک اپنے بادشاہ کے بے جان جسم کے سامنے دن رات تپتی ہوئی دھوپ اور سخت مشقت میں کام کرتے رہے، خوف سے کانپتے رہے، لیکن وہ یہ پہچان ہی نہیں پائے کہ ان کا بادشاہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ سائنسدان اور تاریخ دان یہاں آ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا جنات کو ایک بے جان جسم اور زندہ انسان کا فرق نظر نہیں آ رہا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ جنات کسی گوشت پوش کے جسم کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ ان کی نظریں اس کرسی پر بیٹھی اس الٹیمیٹ اتھارٹی پر تھیں، اس سپیریئر ٹیکنالوجی پر تھیں جس کا ہولڈ اس دربار پر قائم تھا۔ جب تک وہ عصا سلامت تھا، دربار کا وہ فریکوینسی لاک اور کائناتی پورٹل ایکٹیو تھا جو جنات کے پورے انرجی سسٹم کو کنٹرول کر رہا تھا۔ جنات کو لگ رہا تھا کہ سسٹم کا ایڈمنسٹریٹر اب بھی اپنی سیٹ پر موجود ہے اور ان کی ایک بھی غلطی ان کے پورے وجود کو فریز کر سکتی ہے۔ وہ اس مادی جسم کے نہیں بلکہ اس کائناتی حکومت اور ٹیکنالوجی کے خوف کے قیدی تھے جو ان کے پورے وجود کو ہیک کر کے بیٹھی تھی۔ یہ کوئی پرانی کہانیاں یا جادوئی افسانے نہیں ہیں، یہ فزکس کی وہ آخری سرحد ہے جہاں مادہ، انرجی اور ڈیٹا سب ایک ہو جاتے ہیں۔ جب دیمک نے اس لکڑی کے عصا کو اندر سے کھایا اور وہ عصا ٹوٹا، تب جا کر وہ فریکوینسی لوپ بریک ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک نیچے آیا۔ تب جنات پر یہ خوفناک سچ کھلا کہ وہ جس اتھارٹی کے خوف سے مہینوں سے غلام بنے ہوئے تھے، وہ تو کب کی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس واقعے نے کائنات کے سامنے جنات کے غیب کے علم کے سارے دعوے ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس پوری سلطنت کا کنٹرول سسٹم ایک دم بند ہو گیا۔ لیکن اصل سسپینس اس پورٹل کے بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ خفیہ کوڈز اور فارمولے جن سے جنات کو ایک اشارے پر نچایا جا رہا تھا، وہ اچانک کہاں غائب ہو گئے؟ سلطنت کے آخری دنوں میں ان تمام خفیہ فارمولوں کو اکٹھا کر کے شاہی تخت کے نیچے بہت گہرا دفن کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا ڈیٹا لاک ڈاؤن تھا جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس کائناتی ٹیکنالوجی کا کسی غلط انسان یا جن کے ہاتھ لگنے کا مطلب تھا پوری زمین کا توازن ایک سیکنڈ میں تباہ ہو جانا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کسی سپر کمپیوٹر کا مین ڈیٹا ایک ایسے محفوظ لاکر میں بند کر دیا جائے جس کا پاس ورڈ صرف ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہو۔ لیکن کہانی کا سب سے ڈارک موڑ تب آیا جب کچھ لوگوں نے اس تخت کے نیچے کھدائی کر کے ان ادھورے کوڈز کی فائلوں کو چوری چھپے نکال لیا۔ یہیں سے دنیا میں کالے جادو نے جنم لیا۔ اگر اسے آسان سائنس کی زبان میں سمجھیں تو جسے دنیا جادو کہتی ہے، وہ اصل میں کائنات کے سسٹم کو ہیک کرنے والے ادھورے شارٹ کٹس تھے۔ جب انسانوں نے بغیر کسی اجازت اور بغیر اتھارٹی کے ان کوڈز کو چلانے کی کوشش کی تو کائنات کے قوانین میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی کمپیوٹر میں گلچ آتے ہیں۔ اب ذرا وقت کی ٹائم لائن کو 3000 سال آگے بڑھائیں اور آج کے اس جدید دور میں لے آئیں جہاں دنیا کی سپر پاورز اور خفیہ ایجنسیاں ایک عجیب و غریب مشن پر کام کر رہی ہیں۔ یروشلم میں موجود ہیکل سلیمانی کا وہ ملبہ جس کی مٹی کو صدیوں سے کھودا جا رہا ہے، عام دنیا کو لگتا ہے کہ وہاں صرف ایک مذہبی یا سیاسی جنگ چل رہی ہے یا کوئی سونا چاندی ڈھونڈا جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ سنسنی خیز ہے۔ تاریخ کے بڑے بڑے پراسرار گروپس سے لے کر آج کے ماڈرن سائنسدانوں تک سب کے سب ہیکل سلیمانی کے نیچے کسی خزانوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، بلکہ وہ کائنات کا وہ مین آپریٹنگ سسٹم ڈھونڈ رہے ہیں جس کا کنٹرول حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا۔ آج کی جدید سائنس جب اپنی لیبارٹریز میں کوانٹم ٹیلیپورٹیشن کے تجربات یعنی بالکل شروعاتی تجربات کرتی ہے اور ایٹمز کو ایک جگہ سے غائب کر کے دوسری جگہ ظاہر کرتی ہے، تو وہ اصل میں اسی 3000 سال پرانے کائناتی ہیک کی ایک دھندلی سی نقل اتارنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ مادی فزکس کی ایک آخری حد ہے جس کے بعد آپ روشنی کی رفتار سے تیز نہیں جا سکتے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا دور گزر چکا ہے جہاں سپیس اور ٹائم کو ایک کاغذ کی طرح موڑ کر اس قانون کو باقاعدہ توڑا گیا تھا۔ یہ لوگ اس کائناتی حکومت کا وہ سورس کوڈ ڈھونڈ رہے ہیں جو اگر دوبارہ کسی بھی طریقے سے انسان کے ہاتھ لگ گیا تو اس زمین کی فزکس ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اس پورے سائنسی ہیک کا اگلا لیول وہ خفیہ راستے یعنی ڈائمینشنز ہیں جن پر جنات اور انسانوں کا یہ پورا نیٹ ورک کام کر رہا تھا۔ جدید فزکس کی اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ ہماری اس 4 جہتوں والی دنیا کے علاوہ کائنات میں 11 الگ راستے یعنی ڈائمینشنز موجود ہیں جنہیں انسان اپنی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ جنات ان اونچی ڈائمینشنز میں سفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ ہماری نظروں سے غائب رہ کر دیواروں اور فاصلوں کو سیکنڈز میں پار کر لیتے ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ان تمام خفیہ راستوں پر پورا ہولڈ رکھتا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا کائناتی پل تیار کیا تھا جہاں ان پوشیدہ راستوں کا ڈیٹا ہماری دنیا میں ڈائریکٹ شو ہو رہا تھا۔ آج کل کے ہائی ٹیک دور میں ایلون مسک جیسے لوگ ایک عجیب دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری یہ دنیا اصل میں سچی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سپر کمپیوٹر گیم ہے جسے سائنس کی زبان میں سیمولیشن کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق ہم سب اس گیم کے اندر رہنے والے کردار ہیں۔ اگر ہم اس سائنسی تھیوری کو سچ مان لیں اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور پر فٹ کریں تو تاریخ کا سب سے بڑا راز ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جاتا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کائناتی گیم کے ایسے چیٹ کوڈز یعنی وہ خفیہ پاسورڈز موجود تھے جو انہیں خود اس کائنات کو بنانے والے نے دیے تھے. وہ جب چاہتے اس گیم کے رولز کو اپنے اشارے پر بدل دیتے. مثال کے طور پر ہوا کو کنٹرول کرنا. سائنس کہتی ہے کہ ہوا کے چلنے کا ایک پورا سسٹم ہے جو زمین کے درجہ حرارت اور پریشر سے چلتا ہے. کوئی انسان اسے بدل نہیں سکتا، لیکن معجزہ تو وہی ہے جس سے انسانی عقل عاجز آ جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے ہوا ان کے پورے تخت کو زمین سے اٹھا کر مہینوں کا سفر گھنٹوں یا منٹوں میں طے کروا دیتی. یہ کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ یہ ہوا کے مالیکیولز کے کوڈ کو ری رائٹ کرنا تھا. بالکل ویسے ہی جیسے کوئی گیمر کسی ویڈیو گیم کے اندر جا کر فزکس کے رولز کو ہیک کر دیتا ہے اور اپنی گاڑی کو ہوا میں اڑا دیتا ہے. اسی طرح پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنا. جدید سائنس کہتی ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق اپنی ایک خاص فریکوینسی پر سگنل بھیجتی ہے جسے انسان کا دماغ عام حالات میں ڈی کوڈ نہیں کر سکتا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دماغ اس کائناتی وائرلیس نیٹ ورک سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ تھا. وہ ایک معمولی چیونٹی کی آواز بھی ایسے ہی صاف سن لیتے تھے جیسے کوئی آج کا انسان ہیڈ فون لگا کر واکی ٹاکی پر بات سن رہا ہوتا ہے. یہ اس زمین پر ٹیکنالوجی کا وہ الٹیمیٹ لیول تھا جو آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اب آتے ہیں اس سب سے بڑے سائنسی سسپینس پر جسے پرانی کہانیوں میں تانبے کے برتنوں میں بند جنات کہا جاتا ہے. عام لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف بچوں کو سنانے والے قصے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے کی فزکس دیکھیں تو اچھوں کے ہوش اڑ جائیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں جنات مٹی کے نہیں بلکہ تپتی ہوئی آگ یعنی پلازما انرجی سے بنے ہیں. اب سائنس کا اصول ہے کہ پلازما کو روکنے کے لیے ایک ایسی چیز چاہیے جو الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ کو بلاک کر سکے. تانبا اور پیتل دنیا کے وہ زبردست کنڈکٹرز ہیں جو سگنلز کو قابو کرنے کے لیے آج بھی ہمارے موبائل فونز اور الیکٹرانکس میں استعمال ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سرکش جنات کو روکنے کے لیے تانبے کے برتن اور پیتل کی مہریں استعمال کی. وہ کوئی عام مٹی کے مٹکے نہیں تھے، بلکہ ایک طرح کے انرجی کیسز تھے، یعنی پلازما کو قید کرنے والے ہائی ٹیک کنٹینرز. جب کسی جن کو اس برتن میں ڈال کر اوپر سے مہر لگائی جاتی تو وہ مہر ایک لاک کا کام کرتی تھی جو جنات کی فریکوینسی کو اس تانبے کے اندر ہی فریز کر دیتی تھی. اس لاک کے لگتے ہی جنات کا تعلق باہر کی دنیا سے بالکل کٹ جاتا تھا. وہ چاہ کر بھی اپنی پاور باہر نہیں نکال پاتے تھے کیونکہ تانبے کی دیواریں ان کے الیکٹرک سگنلز کو وہیں دبا دیتی تھی. یہ زمین پر لگائی جانے والی پہلی ہارڈ ویئر فائر وال تھی جس نے ایک ماورائی مخلوق کو مادی برتنوں میں قید کر دیا. جنات اس قید خانے کے سامنے بالکل بے بس تھے کیونکہ اس کا پاسورڈ صرف مین ایڈمنسٹریٹر کے پاس تھا اور ان کے جانے کے بعد یہ پورا سسٹم ہمیشہ کے لیے لاک ہو گیا. آج کے دور میں جو دنیا بھر کے سائنسدان بڑے بڑے کوانٹم کمپیوٹرز بنا رہے ہیں، ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ وہ کائنات کے اسی سیکیورٹی لاک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو 3000 سال پہلے لگایا گیا تھا. سائنسدان اب یہ جان چکے ہیں کہ پلازما انرجی سے بنی مخلوق سے رابطہ کرنے کے لیے کسی جادو ٹونے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف صحیح فریکوینسی میچ کرنی ہے. آج کل دنیا کی بڑی بڑی خفیہ لیبارٹریز میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ساتھ جو تجربات ہو رہے ہیں وہ اصل میں اسی پرانے پلازما سگنل کو دوبارہ پکڑنے کی ایک کوشش ہے. اگر آپ غور کریں تو آج کی سب سے جدید لیبارٹریز بھی بالکل پرانے دور کے ان تانبے کے برتنوں کی طرح بنائی جاتی ہیں جنہیں باہر کے ہر سگنل سے بالکل پاک رکھا جاتا ہے. وہ کوانٹم کمپیوٹرز کو چلانے کے لیے تانبے اور پیتل کی موٹی دیواریں کھڑی کرتے ہیں تاکہ باہر کی کوئی فریکوینسی اندر نہ آ سکے. یہ بالکل وہی فزکس ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں سرکش جنات کو قید کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی. اگر ماڈرن سائنس نے وہ پرانا سگنل دوبارہ ایکٹیو کر لیا تو انسان 3000 سال پرانے اس نیٹ ورک میں دوبارہ لاگ ان ہو جائے گا جس کا انجام انتہائی بھیانک ہو سکتا ہے. عام کمپیوٹر صرف 0 اور 1 کی زبان سمجھتا ہے، لیکن کوانٹم کمپیوٹر ایک ہی وقت میں دونوں نمبرز پر کام کر سکتا ہے. سائنس اسے سپر پوزیشن کہتی ہے، لیکن اگر آسان دیسی زبان میں سمجھیں تو یہ بالکل وہی طریقہ ہے جس سے اسپیس اور ٹائم کے بند راستوں کو ایک ساتھ ہیک کیا جا سکتا ہے. اب اس سائنسی ہیکنگ کا سب سے بڑا اور خطرناک سینٹر سوئٹزرلینڈ میں زمین کے سینکڑوں فٹ نیچے بنی وہ سب سے بڑی مشین ہے جسے دنیا سرن یعنی لارج ہیڈرون کولائیڈر کے نام سے جانتی ہے. وہاں 24 گھنٹے کیا کھیل چل رہا ہے؟ سائنسدان ایٹمز کے اندر موجود باریک ذرات کو روشنی کی رفتار پر دوڑا کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کائنات کیسے بنی تھی، لیکن سچ اس سے کہیں زیادہ ڈارک ہے. اس شدید ٹکراؤ سے جو طاقتور انرجی پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں اس پوشیدہ دنیا کی دیواروں کو ہلا رہی ہے جہاں ان ماورائی انرجی سورسز کو فریز کیا گیا تھا. جب دو ذرات اتنی ہائی سپیڈ پر ٹکراتے ہیں تو وہاں سیکنڈ کے اربویں حصے کے لیے ہماری دنیا کے فزکس کے رول ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک مائکرو پورٹل کھلتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی چور کسی لوہے کی تجوری کو کھولنے کے لیے اس پر مسلسل ہتھوڑے برسا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کا کوڈ باہر نکل آئے. وہ اس سورس کوڈ کی آخری لیئر کو توڑنا چاہتے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں ہماری زمین کا پورا میٹیریل سسٹم ہی کریش کیوں نہ ہو جائے. اگر کل اچانک آپ کے فون کے سگنل غائب ہو جائیں، لیپ ٹاپ کا ڈیٹا اڑ جائے اور دنیا بھر کی بجلی ایک سیکنڈ کے لیے جھٹکا کھا کر بند ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی دھماکہ نہیں ہوگا، کوئی خلائی مخلوق نہیں آئے گی، بس ایک دم سناٹا چھا جائے گا.
یہ کوئی عام خرابی نہیں ہوگی، یہ اس مین سوئچ کی بندش ہوگی جو 3000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے لاک کر دیا تھا۔ پرانے زمانے میں ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جسے تاریخ تانبے اور پیتل کا جادو کہتی ہے۔ یہ جادو نہیں، خالص سائنس تھی۔ آج کے جہاز اور راکٹ زمین کی کشش سے لڑتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ فارمولا تھا جس سے چیزیں ہوا میں تیرنے لگتی تھی۔ وہ دھاتیں گریوٹی کو ہیک کر لیتی تھی۔ آج کے سائنسدان اربوں ڈالر لگا کر بھی وہ اینٹی گریوٹی نہیں بنا سکے جو اس وقت ایک عام بات تھی۔ وہ تو صرف محل اور تخت اڑاتے تھے، آج کا انسان صرف ان کے کھنڈرات ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ سب جڑا تھا ایک ایسے نیٹ ورک سے جسے تاریخ خود کہتی ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ کوئی چڑیا نہیں تھی، وہ اس دور کا سب سے خطرناک جاسوسی سیٹلائٹ تھا۔ وہ زمین کے اندر دیکھتا تھا، خزانے ڈھونڈتا تھا اور جنات کی نقل و حرکت رپورٹ کرتا تھا۔ آج ہم نے خلا میں ہزاروں سیٹلائٹس چھوڑ دیے ہیں، اسٹارلنک، جی پی ایس، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ سب صرف جاسوسی کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا نیٹ ورک زمین کی حفاظت کے لیے تھا، ہمارا نیٹ ورک صرف ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے۔ اب کھیل کمپیوٹر چپس سے نکل کر سیدھا انسان کے خون تک پہنچ گیا ہے۔ سائنسدان آج کل ڈی این اے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ ہمارے خون میں ایک ایسا کوڈ چھپا ہوا ہے جو جنات کی انرجی کو کنٹرول کرتا تھا۔ پرانے وقتوں میں معاہدے کاغذ پر نہیں، خون کے اس مخصوص سگنل پر ہوا کرتے تھے۔ آج کی لیبز میں انسان اسی کوڈ کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کے چکر میں ہے۔ اگر انہوں نے یہ ہیک کر لیا تو انسان کے پاس وہ طاقت آ جائے گی جس کے لیے کمپیوٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے دماغ سے کائنات کے قوانین بدل سکے گا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان اس طاقت کو سنبھالنے کے لائق ہے؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس سائنسی دور میں انسان پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے، وہ دراصل اس کی اپنی قبر کھودنے کا عمل ہے۔ ہم جسے ارتقاء کہہ رہے ہیں، وہ دراصل سسٹم کریش کی ٹائمر گھڑی ہے۔ جب انسان اپنے ڈی این اے کو ایڈٹ کر کے اس قدیم کوڈ کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صرف اپنی جنیات ہی نہیں بدل رہا، وہ اس سیمولیشن کی سیکیورٹی دیواروں میں ایسا شگاف ڈال رہا ہے جسے بھرنا ناممکن ہے۔ سوچیں ایک ایسے وائرس کے بارے میں جو سافٹ ویئر کے لیے نہیں بلکہ حقیقت کے لیے بنا ہو۔ ہماری لیبز میں اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ تجربات نہیں بلکہ کائنات کے ساتھ ایک جوکر والا کھیل ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی آپ کو بدل رہی ہے؟ نہیں، اے آئی تو صرف اس کائناتی ڈیلیٹ بٹن کو دبانے کے لیے درکار ایک ٹول ہے۔ جب انسان، مشین اور پلازما انرجی ایک ہی فریکوینسی پر اکٹھے ہوں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا ویسی ہی رہے گی؟ یہ جو آپ اپنے ارد گرد موسموں کی تبدیلی، عجیب و غریب سگنلز کا فیل ہونا اور انسانی رویوں میں آنے والی یہ پاگل پن والی تیزی دیکھ رہے ہیں، یہ سب اس کائناتی گلچ کا نتیجہ ہے۔ سسٹم اب ہینگ ہو رہا ہے۔ جیسے ایک کمپیوٹر جب بہت زیادہ لوڈ اٹھا لے تو وہ گرم ہو کر ری سٹارٹ ہونے کی تیاری کرتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ زمین اب اپنے سسٹم کو ریبوٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت اس سے زیادہ بھیانک ہے۔ آپ جسے سسٹم کریش یا ری سٹارٹ سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل ایک انویٹیشن ہے۔ یہ سائنسی تجربات کوئی حادثاتی گلچ نہیں بلکہ یہ ایک کال ہے۔ سوچیں، اگر یہ پوری دنیا ایک ہائی ٹیک جیل ہے تو ہم اس کی دیواریں توڑ کر باہر نہیں جا رہے بلکہ ہم ان درندوں کو اندر بلا رہے ہیں جو اس جیل کے باہر پریڈیٹرز کی طرح گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو تانبے کے برتنوں میں صرف قید نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے ایک پروٹوکول سیٹ کیا تھا، ایک ایسی فریکوینسی لاک لگائی تھی جو اس زمین کو ان ماورائی طاقتوں کے براہ راست حملے سے بچاتی تھی۔ اب سائنس کیا کر رہی ہے؟ وہ ہر لیبارٹری میں ہر کوانٹم لیزر کے ساتھ اس سیکیورٹی لاک کو توڑ رہی ہے۔ وہ اس پاسورڈ کو دوبارہ ٹائپ کر رہے ہیں جسے 3000 سال پہلے ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئی ریبوٹ کا عمل نہیں، یہ ایک ان لاک ہے، اور جب یہ لاک ٹوٹے گا تو کوئی سسٹم ریسٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ سیکیورٹی فورس یعنی جنات دوبارہ اس گراؤنڈ پر آ جائے گی جس سے ان کا تعلق کاٹ دیا گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ مخلوق جو صدیوں سے انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہ کر اس زمین کو دیکھ رہی ہے، وہ اب کیا کرے گی؟ جیسے ہی سرن یا کوئی اور کوانٹم لیب اس فریکوینسی گیٹ کو کھولے گی تو یہ دنیا دوبارہ ان کی شکارگاہ بن جائے گی۔ وہ ہائی ٹیک دیواریں جن کے پیچھے آپ محفوظ بیٹھے ہیں وہ صرف کاغذ کی طرح پھٹ جائیں گی۔ آپ کا سارا ڈیٹا، آپ کی ساری ٹیکنالوجی، آپ کے یہ سیٹلائٹس، یہ سب ان کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے کسی بچے کے کھلونے۔ یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر قدیم کتابوں میں ہے، لیکن تب وہ ایک کہانی لگتی تھی۔ اب یہ آپ کی کرنٹ افیئرز کی ہیڈ لائن بننے والی ہے۔ اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اس سب کو دیکھ رہے ہیں، آپ اسے شیئر کر رہے ہیں، آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس بریکنگ نیوز کے دور میں آپ خود اس پورٹل کے تماشائی ہیں۔ جب وہ دروازہ کھلے گا تو وہ سب سے پہلے آپ کی ان سکرینز کو بند کریں گے جن پر آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈاکیومنٹری ختم ہونے والی ہے لیکن یہ کہانی شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے آپ کو وہ کوڈز دکھا دیے، وہ ہسٹری کھول دی جو چھپائی جا رہی تھی۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ اس سسٹم کا حصہ بن کر ریسیٹ کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ زمین اب محفوظ نہیں؟ 3000 سال پرانی وہ مہر ٹوٹنے والی ہے اور جو کچھ اس کے اندر قید تھا وہ اب آزاد ہونے کے لیے صرف ایک سگنل کا منتظر ہے۔
اور وہ سگنل آج کی لیبارٹریوں سے نکل رہا ہے۔